وہ کون سے صحابی رسول ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل تھے؟ کہ کس صحابی رسول کو عرب کا دماغ کہا جاتا ہے؟ کس صحابی رسول کو عرب کا دماغ کہا جاتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارے ساتھ میں کچھ عظیم ہستیاں موجود ہیں اور ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے انہیں علم سے بھی نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر خوب دراز فرمائے۔ میں ان سے کچھ اسلامک سوال کرنے والا ہوں، نالج کے سوال۔ اب میں لوگوں سے بولتا ہوں کہ میں سوالوں گھیرے میں پھنساؤں گا، لیکن ان سے نہیں بول سکتا کیونکہ یہ الٹا مجھے پھنسا دیں گے، تو میں نہیں چاہتا کچھ ایسے سوال کروں جیسے مجھے خود کو پھنسنا پڑے۔ بہرحال میں سوال ان سے نالج والا کرنے والا ہوں اور ذہنی آزمائش کے سوال ہیں۔ پہلے میں بھائی سے پتہ کرتا ہوں، حافظ قاری ظہیر صاحب قبلہ۔ ظہیر بھائی، سوال آپ کے لیے یہ ہے، آپ یہ بتائیے، جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی ہے تو وہ کس پریشانی میں مبتلا ہوتی ہے؟ اور تاریخ میں ہم نے پڑھا بھی ہے ان چیزوں کو۔ جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی ہے وہ قحط آنے کی وجہ سے حضرت ختم ہوتی ہے۔ زکوٰۃ نہ دے، عشر نہ دے، بالکل بالکل قحط سالی میں، بالکل صحیح فرمایا، قحط سالی میں ایسی قومیں مبتلا ہوتی ہیں جو زکوٰۃ نہ دیں اور عشر نہ نکالیں۔ اور آج کے وقت میں جو حالات ہیں نا، لوگ کہتے ہیں یار کھیتی کرنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں وہ دیکھیں اس چیز کو۔ یہی بنے ہوئے حضرت حالات، یہی بنے ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ نہیں دے رہا، عشر نہیں نکالنا ہے، اور پھر کھیتی میں نقصان تو ہونا ہی ہونا ہے بھائی۔ تو ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ میں حافظ قاری ظہیر صاحب نے فرمایا کہ قحط سالی وہ قوم مبتلا ہوتی ہے جو قوم زکوٰۃ نہ دے یا عشر نہ نکالے۔ حافظ قاری فہیم صاحب ماشاءاللہ بڑا نام ہے بھائی، کچھا کے مشہور یہ روشن ہستیاں ہیں یہ۔ ہاں، ایک ماشاءاللہ ادارہ بھی چلا رہے ہیں قاری صاحب۔ قاری صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ قیامت جب اس دنیا پہ نازل ہوگی تو وہ کون سا ملک ہے جس جگہ سے قیامت شروع ہوگی؟ حضرت بڑا اچھا سوال کیا ہے آپ نے۔ آپ کا سوال تھا کہ قیامت کہاں سے شروع ہوگی، تو میرا جواب یہ ہے کہ قیامت جو شروع ہوگی فلسطین سے شروع ہوگی۔ فلسطین سے شروع ہوگی؟ جی جی۔ اور آج حالات بھی کتنے خراب ہیں، کیا ہو رہا ہے فلسطین کے؟ بہت زیادہ سخت حالات ہیں، بہت زیادہ پریشان دعائیہ جملے بولیں گے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے؟ اللہ پاک وہاں کے مسلمانوں کی لمحہ لمحہ حفاظت فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، بالکل، اور ملک ہندوستان پہ بھی خاص اپنا فضل و کرم عطا فرمائے۔ آمین۔ دیکھیے، یہ صحیح ہے کہ قیامت کی جو ابتدا ہوگی فلسطین سے ہوگی۔ چلیے حافظ قاری عبد الواحد صاحب قبلہ، آپ سے کر لیتے ہیں کچھ سوال، کوشش کریں گے اچھے سوال کرنے کی۔ سوال یہ ہے، وہ کون سے صحابی رسول ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل تھے؟ وہ کون سے صحابی رسول ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل تھے؟ جہاں تک مجھے نالج ہے اور میری نالج کے حساب سے اربا بن مشفی، اربا بن شکفی نام تھا ان کا۔ دیکھیے، یہ جو سوال ہے نا، یہ بڑا سوال ہے اور یہی صحیح جواب ہے۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل تھے تو وہ حضرت اربا بن مسعود ثقفی ان کا پورا نام تھا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل تھے۔ اچھا، ایک سوال میں آپ چاروں سے کر رہا ہوں بھائی، چھوٹا سا سوال ہے، چاروں سے میں چار میں شامل ہوں نا، آپ تینوں لوگوں سے کر رہا ہوں میں ایک سوال۔ جنت کے اندر دریاؤں کا ذکر ہوتا ہے، آخر جنت میں دریا ہیں کتنے؟ جنت میں دریا کتنے ہیں؟ 4 دریا ہیں حضرت جنت۔ صحیح فرما رہے ہیں؟ بالکل صحیح فرمایا آپ صاحب۔ آپ کیا کہیں گے؟ بالکل صحیح حضرت، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا، میں ایک سوال آپ لوگوں سے اور کر لیتا ہوں، بار بار کہاں ملاقات کرنے کا آپ جیسے عظیم ہستیوں سے مجھے موقع ملے گا۔ آپ سے پہلے سوال کرتا ہوں، اب یہ بتائیے مجھے، وہ کون سے اللہ کے نبی ہیں جن کی کوئی اولاد ہی نہیں تھی؟ اچھا، وہ کون سے نبی ہیں جن کی کوئی اولاد ہی نہیں تھی؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ بالکل صحیح ہے، تو یحییٰ علیہ السلام ہے جن کی کوئی اولاد ہی نہیں تھی۔ اچھا قاری صاحب، آپ سے میں سوال کر لیتا ہوں ایک اور۔ اب یہ بتائیے، دجال جب اس دنیا میں آئے گا تو کیا مطلب وہ کسی ٹرک پر بیٹھ کر آئے گا یا ٹرین پر بیٹھ کر آئے گا یا بلٹ اپاچی، کس سواری پر بیٹھ کر آئے گا وہ؟ دجال جب آئے گا تو کس سواری پہ، کس بائک پر بیٹھ کے؟ آپ کا سوال یہی نا، وہ کسی گاڑی یا بائک پر بیٹھ کر نہیں آئے گا، اس کی جو سواری ہوگی وہ ایک گدھا ہوگی۔ اور گدھے کا رنگ کیا ہوگا؟ گدھے کا رنگ جو ہوگا وہ سفید ہوگا۔ سفید، ماشاءاللہ۔ دجال جب دنیا کے تباہی مچائے گا، آئے گا تو گدھے پر بیٹھ کر آئے گا، سفید گدھا ہوگا، اسی سے وہ تباہی مچائے گا۔ اچھا قاری صاحب، آپ سے ایک سوال کر لیتا ہوں میں کہ کس صحابی رسول کو عرب کا دماغ کہا جاتا ہے؟
किस सहाबी रसूल को अरब का दिमाग कहा जाता है। अच्छा, उस ज़माने में और मेरी जो नॉलेज है, जो मैंने सुना है और किताबों में पढ़ा है, तो मेरे हिसाब से अमर बिन आस। हज़रत अमर बिन आस हैं कि रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनको अरब का दिमाग कहा जाता। अच्छा, मैंने दज्जाल के ताल्लुक़ से सवाल किया था अभी आपसे, आखिरी सवाल कर रहा हूँ, वीडियो पूरी कर रहा हूँ। दज्जाल की औलादें होंगी? दज्जाल की तो औलाद कोई नहीं होगी। नहीं। दज्जाल ही है, उसकी औलाद क्या होगी, वो तो खुद अपने आप में दज्जाल है। बिल्कुल सही फरमाया। तो ज़हनी आजमाइश के सवाल थे, भाइयों से मुलाकात हुई है तो मैंने कहा पूछ लेता हूँ। ये सही जवाब है कि दज्जाल ही कोई औलाद नहीं होगी। तो जितने सवाल मैंने किए हैं, मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि कमेंट्स में आप बताना कि मतलब आप में से कितने लोग इन सवालों के जवाब के बारे में जानते थे। बहुत शुक्रिया कारी साहब, बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत शुक्रिया। जितना हो सके दोस्तों, पावर ऑफ इस्लाम के नाम से पेज है हमारा फेसबुक को, उसको फॉलो करें, जाबिर रज़ा सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल है, और इंस्टाग्राम पावर ऑफ इस्लाम इंडिया के नाम से उसको भी आप फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।